بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے، انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جانے والے بن کے آئے، وہ پوری کائنات کے مالک بن کے آئے، محبوب کائنات بن کے آئے۔ ربیع الاول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، لیکن کچھ جہالت کے کٹٹ کو اندھیروں میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکا تو ہر چیز روشن ہو گئی، ایوان کسریٰ کے گرے گر گئے، مجوس کا آتش کلا ٹھنڈا ہو گیا، گرجے منحمد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ ربیع الاول میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مروجہ جشن عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، لیکن اس کا منانا، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، آیا محمد رسول اللہ سے یہ ثابت ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ عام طور پہ 12 ربیع الاول کو یہ منایا جاتا ہے، لیکن یہ تاریخی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ پیدائش کا دن جو ہے کائنات کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسند حوالہ جات کے مطابق نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول عام الفیل سوار کا دن 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبدالمطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی، وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجوید کیا۔ یہ نام عرب میں غیر معروف تھا، تاریخ طبری میں اور رحمت للعالمین ابن سعد نے، وکیع سیرت محمد غزالی نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر یہ جشن مروجہ جو آج منایا جاتا ہے یہ جائز ہوتا تو نبی پاک اس کا حکم دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ محبت تو یہ ہے، خوشی تو یہ ہونی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق، طریقے کے عین مطابق اس کو ادا کیا جائے۔ سیدنا حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور یہی وہ دن ہے جس دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور
آمد کی خوشی ان کے ایوان کا حصہ ہے، لیکن خوشی منانے کا انداز اور طریقہ وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آمد رسول پر مروجہ عید میلاد النبی منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین اور سب صالحین سے قطعاً ثابت نہیں۔ یہ تو سب سے پہلے جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا اور منایا، بلکہ اس سے پہلے یہ طریقہ کار تو عیسائیوں میں تھا، وہاں سے یہ دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی شروع کر لیا۔ عیسائی جو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن رسائل ابن زید الحموم میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کرسمس ڈے عیسائی مناتے ہیں اور اسے عید کا تہوار سمجھتے ہیں۔ اس کو شروع کرنے والے مصر کے فاطمی تھے۔ رسائل ابن زید الحموم میں یہ بات موجود ہے۔ یہ تو کرسمس ڈے عیسائیوں نے شروع کیا، وہاں سے مسلمان چلتے چلتے عید المیلاد النبی پہ آ گئے، وہ عیسیٰ کی تہوار مناتے تھے۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپ کی وفات والے دن جشن میلاد منانا شروع کر دیا۔ علامہ فتحی رحمۃ اللہ علیہ جو عصر قریب کے معمور محدث اور محقق تھے، فرماتے ہیں وہ حضرات جنہوں نے عید میلاد النبی کو اسلام میں ایجاد کیا بیدی فاطمی تھے، جن کے زندیق ہونے پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ یہ لوگ کفر میں یہود و نصارہ سے بھی بڑے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے لیے وبال تھے۔ تعلیق علی الاعتزال صراط مستقیم میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ سے کفر میں پڑے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے لیے وبال تھے۔ البتہ اربل کے عراق کا گورنر ابو سعید کوکبوری نے 7ویں صدی میں اس بدعت کا عراق میں دوبارہ احیا کیا، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس کو دوبارہ شروع کر دیا۔ بظاہر اسے ایک مذہبی تقریب کا رنگ دیا گیا، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے بھی سیاسی استحکام کا داعیہ تھا۔ کوکبوری وہ پہلا شخص ہے جس نے اہل سنت میں سے سرکاری بلبوتے پر اس بدعت کا احیا کیا اور بے تحاشا سرکاری سرمایہ برباد کیا۔ ابو سعید کوکبوری کا اس مشن میں کیا طریقہ کار اور اقدال فکر تھا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں البدایہ و النہایہ کے اندر کہ وہ محفل میں بگڑا، میراثی راگ اور رنگ اور ناچنے والوں کو جمع کرتا اور راگ سنتا اور گانا باجا سن کر خود بھی ناچا کرتا تھا۔ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا ناچ گانا سب چیزوں سے منع فرما دیا، جس چیز کو محمد رسول اللہ کے نام پہ زندہ کیا جا رہا ہے اور اس میں ناچ گانا اور محفل میراث کیا جا رہا ہے، یہ حرکت میرے محمد کی جشن کی خوشی بھی نہیں ہے محمد کی، ورنہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر موجودہ مروجہ عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ کی خوشی پہ غور کیا جائے تو لوگ ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جن سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کائنات کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ رحمت بن کرانے کے باوجود اس میں عید میلاد النبی کو عید اور مروجہ طریقے سے منانے کو درست کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی صحیح ترین ولادت باسعادت
12 ربیع الاول نہیں بلکہ صحیح روایات کی وجہ سے آپ کی پیدائش کا دن الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے جو نقل کیا ہے کہ پیدائش کا دن سوموار 9 ربیع الاول ہے۔ یہ عید لوگ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، حالانکہ یہ بات متفقہ ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی اس دن 12 ربیع الاول تھا۔ رحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اس بات کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ دن آپ کی زندگی میں اگر یہ جائز ہوتا، منانا ہوتا، ثواب ہوتا، تو نبی پاک کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا، لیکن 23 سالہ نبوت کی زندگی میں یہ دن آیا۔ آپ نے اس طرح نہ منایا، نہ جلوس، نہ میلاد منانے کا حکم دیا۔ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی عمر میں جس دادا کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی اس کی زندگی میں یہ دن 8 مرتبہ آیا، لیکن نہیں منایا۔ آپ کی والدہ کی زندگی میں یہ 6 مرتبہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں یہ دن 55 مرتبہ آیا۔ وہ حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دے تو بدلہ لینے پہنچ جاتے تھے، لیکن یہ دن نہیں منایا۔ آپ کے چاچا سیدنا عباس کی زندگی میں یہ دن 85 مرتبہ آیا، لیکن نہیں منایا۔ سیدنا زبیر آپ کے چاچا کی زندگی میں یہ دن 34 مرتبہ آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی بیوی کی زندگی میں یہ دن 25 مرتبہ آیا۔ بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے والے، لیکن یہ ثواب نہیں تھا، سیدہ خدیجہ نے نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری ذات سیدہ عائشہ کی زندگی میں یہ دن 59 مرتبہ آیا، لیکن سیدہ عائشہ نے نہیں منوایا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ سیدہ حفصہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ دن 42 مرتبہ آتا ہے، لیکن سیدہ حفصہ نہیں مناتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ سیدہ زینب کی زندگی میں یہ دن 17 مرتبہ آتا ہے، لیکن سیدہ زینب نہیں مناتی اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ سیدہ سودا کی زندگی میں یہ دن 58 مرتبہ آتا ہے، لیکن سیدہ سودا نہیں مناتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیٹیوں کی طرف دیکھا جائے تو آپ کی بیٹیوں میں سیدہ زینب کی زندگی میں یہ دن 30 مرتبہ آیا، لیکن نہیں منایا کہ نبی پاک کا طریقہ نہیں۔ سیدہ رقیہ کی زندگی میں یہ دن 22 مرتبہ آتا ہے، لیکن نہیں منایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ سیدہ ام کلثوم کی زندگی میں یہ دن 25 مرتبہ آیا، لیکن نہیں منایا۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں یہ دن 22 مرتبہ آیا، لیکن سیدہ فاطمہ نے اس لیے نہیں منایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اگر آپ کے نواسوں جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی طرف دیکھا جائے تو سیدنا حسن کی زندگی میں یہ دن 56 مرتبہ آتا ہے۔ امام حسن نہیں مناتے اس لیے کہ نانا نے نہیں منایا، حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ سیدنا حسین علیہ السلام کی زندگی میں یہ دن 57 مرتبہ آیا، لیکن حسین اس پہ جشن نہیں منا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے جانثار خلفاء کی زندگیوں میں اگر دیکھا جائے تو یار غار صدیق اکبر کی زندگی میں یہ دن ایمان لے آنے کے بعد 25 مرتبہ آتا ہے۔ یار غار نے جو اپنی جان بھی نچھاور کرنے والا تھا اس لیے نہیں منا رہا کہ میرے محمد نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ایمان لے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فاروق کا اپنا ذہن بیٹھتا ہے، تلوار نکال لیتا ہے، لیکن
جو محمد نے نہیں کہا وہ نہیں کرتا فروخ کیوں؟ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آنے کے بعد 29 مرتبہ فروخ کی زندگی میں یہ دن آتا ہے، فروخ نہیں مناتے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے یہ۔ سیدنا عثمان کی زندگی میں ایمان لے آنے کے بعد قول پہ نچھاور کرنے والا عثمان، نبی کا 2 ہاتھ بعد لیکن 48 مرتبہ عثمان دن نہیں مناتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایمان لے آنے کے بعد یہ دن 53 مرتبہ آیا، لیکن مولا نہیں منایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ علی کو محبت نہیں کی اپنے آقا سے، میرے آقا سے پیار سیدنا علی کو نہیں تھا، لیکن اس لیے نہیں منایا کہ علی وہی کرتا ہے جو پیغمبر کہتے ہیں، دوسرا کام وہ نہیں کرتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جن خواتین و حضرات کا طریقہ کار سے میں نے نام بتایا ہے، ان کی زندگیوں میں یہ دن کتنی مرتبہ آیا، لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں میں یہ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بھی تھے، آپ سے پیار اور محبت کرنے والے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں منایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، لیکن 1400 سال بعد میں آنے والے، 600 سال، 700 سال، 800 یا 1000 سال بعد میں آنے والوں کو پتہ چلا کہ جشن میلاد بھی منانا ہے، یہ نہ محمد کا طریقہ، نہ صحابہ اور نہ صالحین کا طریقہ، یہ میرے پیغمبر کے نام سے ایک بہت بڑی بدعت ہے اور برائی ہے جو آقا علیہ السلام پہ یہ منائی جا رہی ہے پیدائش کی خوشی میں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے